نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ آج ہماری معلم القرآن کورس کی 10 نمبر کلاس ہے۔ گزشتہ کلاسز کے اندر ہم نے علامات فعل کے بارے میں پڑھا تھا کہ فعل کے شروع میں جو علامات آتی ہیں ان کا کیا ترجمہ کیا جاتا ہے اور وہ علامات کس کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ تو آج ہم نے تیسرا سبق پڑھنا ہے علامات فعل کے بارے میں۔ آج ہم فعل کی علامات میں سے کچھ علامات ہیں جو فعل کے آخر میں آتی ہیں، یعنی یہ وہ علامات تو نہیں ہیں جو صرف فعل پر آئیں گی، یہ اسم میں بھی آتی ہیں اور فعل میں بھی آتی ہیں۔ اس لیے جو فعل کے آخر میں آنے والی علامات ہیں ان سے پہلے وہ چند چیزیں بھی بیان کر رہے ہیں جو اسم اور فعل دونوں کے آخر میں آتی ہیں۔ یہ ہے واو ساکن اور اس کے آگے الف، یعنی اسم کے آخر میں یا فعل کے آخر میں کیا ہوتا ہے، فعل کے آخر میں واو ساکن ہوتی ہے، واو کے اوپر جزم ہوتی ہے۔ اسی طرح بعض اوقات جو اسم ہوتا ہے یا فعل ہوتا ہے اس کے آخر میں واو ساکن ہوتی ہے اور نون کے اوپر زبر ہوتی ہے۔ اسی طرح کسی اسم یا فعل کے آخر میں یا ساکن ہوتی ہے اور نون کے اوپر کیا ہوتی ہے، زبر ہوتی ہے۔ یہ 3 علامات ہیں جو اسم اور فعل دونوں کے آخر میں آتی ہیں۔ ان کا مفہوم کیا ہے؟ یہ تینوں علامات ہمیشہ الفاظ کے آخر میں آتی ہیں اور جمع مذکر کو ظاہر کرتی ہیں، یعنی اگر کسی لفظ کے آخر میں یہ والی 3 علامات آ جائیں، واو ساکن اور اس کے آگے الف، واو ساکن اور اس کے آگے نون اور نون کے اوپر زبر، اسی طرح یا ساکن اور یا کے آگے نون اور نون کے اوپر زبر، یہ 3 علامات اگر کسی لفظ کے آخر میں آ جائیں گی تو اس کا معنی کیا جائے گا جمع مذکر والا۔ جمع یعنی میں نے بتایا تھا کہ تعداد کے اعتبار سے جمع کہتے ہیں 3 یا 3 سے زائد چیزوں کو، اور مذکر یعنی جس کی جینڈر میل ہے، جو مذکر ہے، جو مرد ہے، اس کو آپ کہیں گے مذکر۔ تو جمع مذکر یعنی اگر یہ 3 علامات الفاظ کے آخر میں آ جائیں گی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کام کو کرنے والے 3 یا 3 سے زائد مرد ہیں، 3 یا 3 سے زائد لوگ ہیں اور کرنے والے مرد ہیں۔ سب سے پہلی علامت ہے واو ساکن اور الف۔ یہ علامت عموماً فعل کے آخر میں آتی ہے اور ترجمہ عموماً سب کیا جاتا ہے، سب، یعنی اگر کسی فعل کے آخر میں واو ساکن اور الف آ جائے تو اس کے اندر اس کا ترجمہ سب کیا جائے گا۔ مثلا یہ دیکھیں، قالو، قالو، اب قال یہ ایک فعل ہے، اس کے آخر میں واو ساکن آ گئی اور الف آ گیا تو آپ اس کا معنی کریں گے ان سب نے کہا، ان سب نے کہا، ان سب نے کہا۔ اسی طرح ایک لفظ ہے آمنو، آمنو، وہ سب ایمان لائے۔ سب والا جو ترجمہ کیا جا رہا ہے یہ کس چیز کا؟ یہ جو آمنو لفظ کے فعل کے آخر میں واو ساکن اور الف آ رہا ہے اس کا معنی سب کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح یہ دیکھیں داخلو، داخلو، اب یہ جو داخلو ہے اس کا آپ ترجمہ وہ سب داخل ہوئے، سب داخل ہوئے، اور سب یہ ہم معنی کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ داخلو فعل کے آخر میں واو ساکن آ گئی اور الف کیا آ گیا، اس کے آگے آ گیا، تو اس لیے ہم اس کا معنی کیا کر رہے ہیں؟ وہ سب داخل ہوئے۔ قالو، ان سب نے کہا، مطلب کیا ہوا کہ کہنے والے 3 یا 3 سے زائد لوگ ہیں اور ہیں بھی مرد۔ اسی طرح آمنو، وہ سب ایمان لائے، معنی یہ ہے سب کا کہ وہ ایمان لائے، یعنی 3 مرد ہیں، 3 یا 3 سے زائد لوگ ہیں اور ہیں بھی وہ مرد۔ داخلو، وہ سب داخل ہوئے، تو معنی کیا ہے کہ 3 لوگ ہیں یا 3 سے زائد ہیں اور داخل ہونے والے بھی مرد ہیں۔ تو جس فعل کے آخر میں واو ساکن اور الف آ جائے گا اس کا ترجمہ کریں گے سب، اور سب سے کیا مراد ہوگا؟
جمع مذکر یعنی 3 یا 3 سے زائد لوگ اور ہوں بھی وہ مرد، تو اس کا معنی وہ سب کریں گے۔ عملو، ان سب نے عمل کیا۔ اب یہ جو سب معنی کر رہے ہیں یہ عملو کے آخر میں واو ساکن اور الف آ گیا۔ کفرو، ان سب نے کفر کیا۔ سب، یہ دیکھیں سب معنی کیا ہے کس چیز کا؟ واو ساکن اور الف آ گیا۔ خرجو، وہ سب نکلے، تو سب کا معنی یعنی نکلنے والے 3 لوگ ہیں یا 3 سے زائد ہیں اور ہیں بھی وہ مرد۔ اطیعو، تم سب اطاعت کرو، تم سب اطاعت کرو، یعنی اللہ تعالیٰ یہ حکم دے رہے ہیں 3 یا 3 سے زائد لوگوں کو اور ہیں بھی وہ مرد۔ اسی طرح اعبدو، تم سب عبادت کرو، یہ ساری قرآنی مثالیں ہیں، قرآن کے الفاظ ہیں، تم سب عبادت کرو۔ سب معنی یعنی اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں جمع مذکر یعنی 3 یا 3 سے زائد لوگ ہیں اور ہیں بھی مذکر، تو اعبدو، تم سب عبادت کرو، اعلمو، تم سب جان لو، جاہدو، تم سب جہاد کرو۔ تو یہ تھی علامت، اگر کسی فعل کے آخر میں واو ساکن اور الف آ جائے گا تو اس کا ترجمہ جمع مذکر کیا جائے گا۔ اس کے بعد دوسری علامت واو ساکن اور نون اس کے اوپر زبر، واو ساکن اور اس کے نون کے اوپر زبر، اگر یہ علامت بھی فعل کے آخر میں ہوگی۔ یہ علامت کبھی اسم اور کبھی فعل کے آخر میں آتی ہے اور اس کا نون ہمیشہ زبر والا ہوتا ہے، یعنی یہ جو واو ساکن اور نون جس کے بارے میں ہم پڑھنے لگے ہیں، یہ نون اس کے اوپر زبر ہوگا، واو ساکن ہوگی اور نون کے اوپر زبر ہوگا۔ مثال دیکھیں، مسلمون، سب اسلام لانے والے۔ اب مسلمون اسم ہے اور اسم کے آخر میں واو ساکن آ گیا اور نون کے اوپر زبر آ گئی، تو اس کا معنی ہے سب اسلام لانے والے۔ پھر اسی طرح منافقون، سب منافقت کرنے والے، سارے منافق۔ تو یہ سب منافق، یہ جو سب معنی کر رہے ہیں یہ واو ساکن اور نون کے اوپر زبر ہے۔ کافرون، سب کفر کرنے والے۔ تو سب معنی کس چیز کا کر رہے ہیں؟ یہ واو ساکن اور نون اس کے اوپر زبر آ رہی ہے۔ پھر اس کے بعد آمرون، سب حکم دینے والے، سب حکم دینے والے۔ اب یہاں پر سب معنی کس چیز کا؟ یہ جو واو ساکن اور نون اس کے اوپر زبر آ رہا ہے۔ صابرون، سب صبر کرنے والے۔ قانتون، سب فرما برداری کرنے والے۔ یعلمون، وہ سب جانتے ہیں۔ اب یہاں پر اسم کے آخر میں تھا اور یہاں پر فعل کے آخر میں واو ساکن اور نون کے اوپر زبر آ گئی، وہ سب جانتے ہیں۔ تشکرون، تم سب شکر ادا کرتے ہو۔ اب سب والا معنی یہ فعل کے آخر میں واو ساکن اور نون اس کے اوپر زبر آ گیا۔ یکذبون، وہ سب جھوٹ بولتے ہیں۔ تکتمون، تم سب چھپاتے ہو۔ یظلمون، وہ سب ظلم کرتے ہیں۔ یقتلون، وہ سب قتل کرتے ہیں۔ یہ اب ان الفاظ کے ترجمے کے اندر سب معنی کیا جا رہا ہے، کس چیز کا؟ کہ اس کے اندر فعل اور اسم کے آخر میں واو ساکن اور نون زبر آ رہی ہے، تو اس لیے ہم اس کا معنی سب والا کر رہے ہیں۔ اس کے بعد تیسری علامت ہے کہ یا ساکن اور نون کے اوپر زبر۔ پہلی علامت تھی واو ساکن اور اس کے آگے الف، دوسری علامت واو ساکن اور اس کے آگے نون کے اوپر زبر، اور تیسری علامت یا ساکن اور نون کے اوپر زبر۔ یہ علامت اسموں کے آخر میں آتی ہے اور اس کا ترجمہ بھی سب کیا جاتا ہے۔ اس کا ترجمہ بھی وہی جو واو ساکن اور الف کا کیا تھا، اس کا ترجمہ بھی وہی کیا جاتا ہے۔ یہ دیکھیں، مسلمین، مسلمین، سب اسلام لانے والے، سب اسلام لانے والے۔ یہاں پر یا ساکن اور نون کے اوپر زبر آ گئی، اس لیے یہ معنی دے رہا ہے کہ اس کام کو کرنے والے 3 یا 3 سے زائد لوگ ہیں اور ہے بھی مذکر۔ اسی طرح کافرین، سب کفر کرنے والے۔ اب سب معنی کس چیز کا؟ یہ جو یا ساکن آ رہی ہے اور نون کے اوپر زبر آ رہی۔ خالدین، سب ہمیشہ رہنے والے۔ اب یا ساکن اور نون کے اوپر زبر آ رہی ہے کس چیز کا؟ یہ جو سب ہم معنی کر رہے ہیں یہ یا ساکن اور نون کے اوپر زبر اس چیز کا کر رہے ہیں۔ صابرین، سب صبر کرنے والے۔ ساجدین، سب سجدہ کرنے والے۔ شاکرین، سب شکر ادا کرنے والے۔ اسی طرح ظالمین، سب ظلم کرنے والے۔ یہ دیکھیں، ان الفاظ کے آخر میں یا ساکن اور نون کے اوپر زبر آ رہا ہے تو اس کا معنی کرتے جائیں گے سب۔ مشرکین، سب شرک کرنے والے۔ راکعین، سب رکوع کرنے والے۔ متقین، سب تقوی اختیار کرنے والے۔ تو سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ علامات ہیں 3، ایک ہے واو ساکن اور اس کے آگے الف، پھر دوسری علامت واو ساکن اور نون کے اوپر زبر، اور تیسری علامت یا ساکن اور نون کے اوپر زبر۔ یہ 3 علامات ہیں
اور کہتے ہیں کہ یہ تینوں علامتیں ہمیشہ الفاظ کے آخر میں آتی ہیں اور جمع مذکر کو ظاہر کرتی ہیں، یعنی ان کا ترجمہ جو ہے یہ جمع مذکر والا کیا جاتا ہے، اور تینوں علامتوں کا ترجمہ سب کیا جاتا ہے، یعنی لفظ سب ان تینوں علامات کا ترجمہ کیا جائے گا۔ تو یہ تھا ہمارا سبق نمبر 3 تھا، جو الحمدللہ آج مکمل ہو گیا۔ اب آپ نے 3 سبق پڑھ لیے ہیں۔ پہلے سبق کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ کلمہ اور اس کی اقسام، اور دوسرے سبق کے اندر ہم نے فعل کی علامات پڑھی تھی، یا، تا، حمزہ اور نون، اور تیسرے سبق کے اندر ہم نے وہ علامات پڑھی جو اسم اور فعل دونوں کے آخر میں آتی ہیں۔ واو ساکن، اس کے آگے الف، دوسری علامت واو ساکن اور اس کے آگے نون کے اوپر زبر، اور تیسری علامت یا ساکن اور اس کے آگے نون کے اوپر زبر۔ یہ 3 علامات آج ہم نے پڑھی ہیں۔ اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں نماز کا ترجمہ۔ سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ، میں پناہ مانگتا ہوں، باللہ، اللہ تعالیٰ کی، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے، یعنی میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ اس کو کہتے ہیں تعوذ۔ اب یہاں پر دیکھیں اعوذ، اعوذ فعل ہے اور اس کے شروع میں علامت آ رہی ہے حمزہ، اور آپ معنی کر رہے ہیں میں پناہ مانگتا ہوں۔ تو اب یہ جو میں پناہ مانگتا ہوں، میں والا معنی ہے، یہ اس علامت فعل حمزہ کا کیا جا رہا ہے۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں جو انتہائی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں جو انتہائی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہاں پر بسمی اسم کا لفظ ہو گیا نام، یعنی اسم کا ترجمہ ہو گیا نام، اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، الرحمن الرحیم، جو انتہائی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین، تمام قسم کی تعریفات للہ، اللہ کے لیے ہیں۔ الحمد، تمام قسم کی تعریفات، دنیا میں جو بھی تعریف کی جا رہی ہے وہ اللہ کی ہے۔ کس طرح؟ سوال ہے کہ کس طرح اللہ کی تعریف ہے۔ ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ فلاں شخص بہت ذہین ہے، تعریف اس شخص کی کر رہا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ عمر بہت ذہین ہے، میں تعریف عمر کی کر رہا ہوں، تو یہ اللہ کی تعریف کیسے ہے؟ اس کی مثال کو سمجھیں۔ آپ کے ہاتھ میں ایک موبائل ہو تو آپ کو کوئی کہے، آپ کہیں کہ یہ موبائل بہت اچھا ہے، یہ موبائل بہت اچھا ہے، فوراً اگر آپ سے پوچھے گا یہ کس کمپنی کا ہے، اس کا میکر کون ہے، بنانے والا کون ہے، تو آپ بتائیں گے کہ یہ فلاں فلاں کمپنی کا موبائل ہے، فلاں فلاں کمپنی اس کو بنانے والی ہے۔ تو حقیقت کے اندر جو تعریف ہوتی ہے اس چیز کو بنانے والے کی تعریف ہوتی ہے۔ تو الحمد کسی شخص کی تعریف کر رہے ہیں کہ عمر بہت ذہین آدمی ہے، احمد جو ہے یہ بہت خوبصورت ہے، تعریف اس کی ہے، لیکن حقیقت کے اندر تعریف کس کی ہے؟ جس نے احمد کو، جس نے عمر کو ذہانت عطا کی ہے۔ عمر کا اپنا کوئی کمال نہیں، اس عمر کو عطا کرنے والی جو ذات ہے، حقیقت کے اندر تعریف اس کی ہے۔ احمد بہت خوبصورت ہے، احمد کی تعریف کی جا رہی ہے، لیکن حقیقت میں تعریف اس کی ہے جس نے اس احمد کو خوبصورتی عطا کی ہے۔ تو دنیا میں جو بھی تعریف انسان کی جا رہی ہے، انسان کسی کی تعریف کرتا ہے تو حقیقت کے اندر وہ تعریف اس انسان کو بنانے والے کی، اس انسان کے رب کی، اس انسان کے خالق و مالک کی ہے۔ تو الحمدللہ تمام قسم کی تعریفات اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، جو تمام جہانوں کا رب ہے، جو سب جہانوں کو پالنے والا ہے۔ دنیا میں بڑے بڑے جہان ہیں، انسانوں کا اپنا جہان ہے، پرندوں کا اپنا جہان ہے، آسمان کا اپنا جہان ہے، زمین کا اپنا جہان ہے، دنیا کے زمین کے علاوہ باقی ستارے کا، سورج کا اپنا جہان ہے، چاند کا اپنا جہان ہے۔ تو سب کا سب ان تمام جہانوں کا پالنے والا کون ہے؟ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ رب کہتے ہیں پرورش کرنے والا، مالک۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام قسم کی تعریفات اللہ کے لیے خاص ہیں، رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے، تمام جہانوں کا۔ الرحمن الرحیم، الرحمن جو نہایت مہربان، الرحیم انتہائی رحم کرنے والا ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ مالکی یوم الدین، مالک ہے یوم الدین، جزا کے دن کا، بدلے کے دن کا۔ ایاک نعبد، خاص تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین،
اور خاص تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ اللہ عبادت بھی تیری اور ہم مدد بھی تجھ سے ہی مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں چلا الصراط المستقیم، سیدھے راستے پر، ہمیں رہنمائی کر سیدھے راستے کی، ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی طرف۔ تو اہدنا ہمیں ہدایت دے، ہمیں چلا الصراط المستقیم، سیدھے راستے پر۔ صراط الذین، ان کا راستہ جن لوگوں پر انعام کیا گیا ہے ان لوگوں کا ہی راستہ صراط مستقیم ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غیر المغضوب علیہم، نہ ہی ان پر غضب کیا گیا، ولا الضالین، اور نہ ہی وہ گمراہ ہوئے۔ تو یہ تھا سورۃ الفاتحہ کا صرف ترجمہ۔ دوبارہ دیکھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کی من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں انتہائی مہربان اور نہایت رحم کرنے والے اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں۔ الحمدللہ، تمام قسم کی تعریفات اللہ کے لیے خاص ہیں، اور رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے، الرحمن الرحیم، جو انتہائی مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، مالک یوم الدین، مالک ہے قیامت بدلے کے دن کا۔ ایاک نعبد، خاص تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور خاص تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا، ہمیں چلا الصراط المستقیم، سیدھے راستے پر، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ، انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم، نہ ہی ان پر غضب کیا گیا، ولا الضالین، اور نہ ہی وہ گمراہ ہوئے۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق، جس کے اندر ہم نے 3 علامات اور ان کا ترجمہ پڑھا ہے، پھر اس کے بعد ہم نے سورۃ الفاتحہ کا مکمل ترجمہ پڑھا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔